اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، انگلینڈ کے ایک جریدے میں کچھ اس طرح کا سنسنی خیز قصہ لکھا تھا کہ ایک ماں کی ایک ہی اکلوتی بیٹی میری تھی۔ میری جوان ہوئی تو ماں نے ایک کھاتے پیتے اور سماجی طور پر معزز نوجوان سے اس کی شادی کر دی اور خود بھی انہی کے ساتھ مقیم ہو گئی۔ ان کے یہاں ایک چاند سی ننھی منھی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام الزبتھ رکھا گیا۔ نانی کو گویا ایک کھلونا مل گیا۔ نواسی الزبتھ ان کے ساتھ خوب ہل گئی۔ وقت گزرتا گیا، ادھر الزبتھ بڑی ہوتی جا رہی تھی تو ادھر نانی بڑھاپے کی طرف رواں تھی۔ اب ننھی الزبتھ اتنی سنبھل گئی تھی کہ اپنے کپڑے وغیرہ خود تبدیل کر لیتی تھی۔ میری نے سوچا ماں اب بوڑھی ہو چکی ہے، مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان میں یہ جچتی نہیں، لہٰذا اس نے ماں کو بوڑھوں کے خصوصی گھر یعنی اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا۔ ماں نے بہت احتجاج کیا، گھر میں اپنی ضرورت کا احساس دلایا، نواسی الزبتھ کی پرورش کا عذر کیا، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ الزبتھ کو بھی نانی سے پیار ہو گیا تھا، اس نے بھی نانی کی بہت حمایت کی، مگر اس کی بھی سنوائی نہ ہوئی۔ میری ہیلے بہانے کرتی رہی کہ مکان میں تنگی ہو رہی ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم وقتاً فوقتاً اولڈ ہاؤس ملنے آیا کریں گے، ہفتہ اتوار گھر پر بھی لایا کریں گے، بھلا اولڈ ہاؤس میں جانے سے کوئی رشتے بھی ٹوٹتے ہیں۔ شروع میں میری نے ماں سے ملاقاتیں بھی کی، مگر رفتہ رفتہ اس میں فاصلے بڑھتے گئے اور بآخر انتظار بڑھیا کا مقدر بن گیا۔ وہ محبت بھرے لمحے لمحے خط تیار کرتی، نواسی الزبتھ کو پیار لکھتی، مگر کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ ایک بار خط میں بیٹی نے لکھا کہ اب کی بار کرسمس کی اگلی رات میں آپ کو لینے آؤں گی، گھر چلیں گے۔ بڑھیا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اون سے اپنی پیاری نواسی کے لیے سویٹر بنا تاکہ اسے تحفے میں دے سکے۔ 24 دسمبر کو رات سخت برف باری پڑی۔ میری نے لینے کے لیے آنا تھا، اس لیے وہ اپنا تحفہ محبت لیے انتظار میں بلڈنگ کی بالکونی میں بیٹی بے قراری کے ساتھ سڑک پر آنے جانے والے ہر گاڑی کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ دیکھوں میری کی گاڑی کب آتی ہے۔ اولڈ ہاؤس کی ایک خادمہ لڑکی نینسی کو بڑھیا کی بے قراری دیکھ کر بڑا ترس آ رہا تھا۔ اس نے ہیٹر والے کمرے میں چلنے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر بڑھیا نہ مانی۔ نینسی نے ایک گرم شال لا کر اسے اوڑھ دی اور ہمدردی کے ساتھ بار بار گرما گرم چائے پیش کرتی رہی۔ بڑھیا نے سخت سردی کے اندر ٹھرتے ٹھرتے انتظار میں ساری رات جاگ کر گزار دی، مگر بیٹی نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ شدید سردی کی وجہ سے بڑھیا کو سخت نمونیا ہو گیا، جو کہ سردی لگنے، کھانسی ہو جانے اور گلا خراب ہونے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس میں پھیپھڑے کے کسی حصے میں سوجن ہو جاتی ہے جس سے وہاں ہوا نہیں جا سکتی اور مریض کو سانس لینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درجہ حرارت 105 ڈگری تک جا پہنچتا ہے۔ اس بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے بڑھیا نے دم توڑ دیا۔ کچھ دن بعد میری اپنی ماں کا سامان لینے اولڈ ہاؤس آئی۔ اس نے وہاں کی خادمہ نینسی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ آخری وقت تک اس کی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی رہی تھی۔ چونکہ نینسی ابھی جوان تھی اور کافی خدمت گزار بھی، اس لیے میری نے تنخواہ کا لالچ دے کر اسے گھر پر خادمہ رہنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ نینسی نے چوٹ کرتے ہوئے کہا، آپ کے گھر ضرور آؤں گی، مگر ابھی نہیں۔ جس دن آپ کی بیٹی الزبتھ آپ کو یہاں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ جائے گی، میں اس کی خدمت کے لیے اس کے ساتھ چلوں گی۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، ایک اچھا سا کمنٹ باکس میں ایڈ کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔